اللہ البتہ سن چکا ہے اللہ، قد سمع سن چکا ہے، سمع فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی سے پہلے جب قد آئے تو اسے پریزنٹ پرفیکٹ میں تبدیل کرتا ہے، فعل حال مکمل میں۔ لقد سمع اللہ البتہ سن چکا ہے اللہ، قول الذین بات ان لوگوں کی جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ فقیر یقینا اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اور ہم تو غنی ہیں، یعنی اللہ ہمیں مال خرچ کرنے کا کہتا ہے، اور اللہ قرض ہم سے طلب کرتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو دیکھو اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہود جو بالخصوص بنو قینقاع تھے، یہ سنارے تھے اور ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ابھی بھی یعنی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں۔ تو قالوا ان اللہ فقیر، انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ محتاج ہے، فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ جبکہ ہم تو غنی ہیں، سَنَكْتُبُ جلد ہم لکھیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، اللہ رب ہم ان کا جو کچھ بھی کہا ہوا ہے یہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کا کہا ہوا بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا کیا ہوا بھی ہم نے لکھا ہے۔ وَقَتْلَهُمْ اور انہوں نے قتل کیا، قتل کرنا ان کا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ناحق طور پر، یعنی وہ جو ان کے اپنے قانون میں بھی ناحق تھا، یعنی ویسے تو نبی کو قتل کرنا ہے ہی ناحق، لیکن وہ ان کے اپنے قاعدے کلیے کے مطابق بھی ناحق تھا، تو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسا اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ تو وَنَقُولُ اور ہم کہہ دیں گے، ذُوقُوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ذالک یہ ہے، بما اس بنا پر جو قدمت ایدیکم آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ، لیس نہیں ہے، بظلام کچھ بھی ظلم کرنے والا، ظلام فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں اصول بلاغت میں یہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نفی میں مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ مبالغے کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی جب یہ کہنا ہے کہ اللہ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو عرب محاورے میں کہیں گے ان اللہ لیس بظلام، یعنی ظلام کا ویسے یہاں پہ جو اس کا لفظی لغوی معنی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تھوڑا سا ظلم کرنے والا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اصول بلاغت میں سے ہے کہ نفی میں مبالغے کے لیے مبالغے کی نفی کی جاتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ، لیس بظلام کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید اپنے بندوں کے لیے۔ یہ جو یہود نے مختلف قسم کے غلط عقائد جو ہے نا وہ گھڑ رکھے تھے، اس میں اس طرح کی باتیں بھی تھیں، تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ جو شروع میں ہم پڑھ کے آئے، اہل کتاب بالخصوص نصارہ، ان کے ساتھ بات چیت تھی، اور اس میں پھر نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود کے اوپر بھی بات چیت آئی، اور پھر اسی کانٹیکس میں وہ بات چیت چلی گئی اہل مکہ پر، قریش پر، اور وہاں سے جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کو ڈسکس کیا گیا، اور اب بات دوبارہ اہل کتاب پر واپس لے آئے ہیں، اس طور پر کہ یہ جو جہاد میں خرچ کرنا ہے، خود یہود جو ہیں وہ بھی تو میثاق مدینہ میں شامل تھے، لیکن وہ اپنے بخل کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اس طریقے سے، اور پھر وہ ایمان والوں کو طعنے دیتے تھے جہاد میں خرچ کرنے پر، تو اللہ نے ان کی جانب بات کو واپس پھیرا۔ الذین قالوا وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ عاہد الینا ان یقیناً اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، یعنی ہم سے ہمارے ذمے یہ بات ڈالی ہے، ہم سے یہ عہد لیا ہے، ان یہ کہ لا نؤمنا ہم ایمان نہ لائیں،
لے رسول کسی بھی رسول کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لے آئے ہم پر بے قربان ایک ایسی قربانی تأکلہ کھا جائے اسے النار آگ۔ یہ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، حضرت ایلیا کا بھی واقعہ ہے، اس طرح کہ بھئی انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر پیش کیا کہ انہوں نے ایک صدقہ رکھا اور آسمان سے آگ آئی اور اس نے صدقے میں جتنی بھی چیزیں تھیں، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ اس نے جلا ڈالا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، تو یہ موجود ہے انجیل میں بھی، توریت میں بھی۔ تو انہوں نے یہ کہا، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ بطور ایک واقعے کے موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا، حضرت ایلیا نے ایسا کیا، یہ ایک واقعے کے طور پر عبارت موجود ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ تو قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم آ چکے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات اے بالآیات البینات واضح واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ جو قلتم تم نے کہی ہے، یعنی جو بات تم نے کہی ہے وہ چیز بھی لے کر آئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ پھر کیوں کر تم نے قتل کیا انہیں، یعنی ان انبیاء کو بھی قتل کر دیا انہوں نے جو کہ ان کے مطالبے کے مطابق ایسے ایسے معجزات لائے تھے۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، یعنی یہ یہود اور اہل کتاب، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ پس جھٹلائے گئے رسول، من قبلک آپ سے پہلے بھی، جاؤ وہ آئے تھے، بالبینات واضح دلائل لے کر، والزبر اور صحائف لے کر، والکتاب المنیر اور ایک روشن کتاب لے کر، یعنی ان کے ساتھ عقلی دلائل بھی تھے، معجزات بھی تھے، عقل کو عاجز کرنے والے دلائل بھی تھے، اور چھوٹی کتابیں زبر صحائف بھی تھے، اور کتاب بڑی بھی تھی، والکتاب المنیر بڑی کتابیں بھی تھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، یعنی جو بھی ہے جیسا بھی ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی نیک ہے، متقی ہے، یا کوئی نبی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان چکھنے والی ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا یہ یہود نے اور ہندوؤں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے موت کو گناہ کا ایک نتیجہ بیان کیا، تو حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اللہ نے نفی کی ان کی اس بات کی کہ بھئی آسمان سے آگ آئے، تو اس طرح کل نفس ذائقۃ الموت وانما اور بس بات یہ ہے، توفون تم پورا پورا دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے محنتانے، اپنے اجر، اپنی مزدوری، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن زحزح پس جو بچا لیا گیا، فعل مجہول ہے، عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ یعنی موت سے بچنا کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ ادنا زندگی، الا متاع الغرور مگر ایک دھوکے کا سامان ہے۔ غرہ یغر دھوکے کو کہتے ہیں غرور، دھوکا، اور متاع کہتے ہیں تھوڑی دیر کا فائدہ، تو تھوڑی دیر کا دھوکے کا ایک فائدہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ تو الحیات الدنیا یہ صفہ موصوف ہے، یعنی ادنا زندگی، حقیر زندگی۔ لَتُبْلَوُنَّ ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، لام بھی تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، اور بلا یبلو آزمانا ہے، ابلا یبلی ابلاؤن، لَتُبْلَوُنَّ ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فعل مجہول ہے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں بھی، وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور ضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے،
من قبلکم تم سے پہلے، یعنی جنہیں تم سے پہلے توریت، انجیل، زبور کتابیں وغیرہ دی گئی تھیں، تم ان کی جانب سے سنو گے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا ہے، اذًا کثیرا ایذا کی باتیں، تکلیف دہ باتیں بہت زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مسلسل معاملہ رہے گا کہ انہیں مالوں میں اور جانوں میں آزمایا جاتا رہے گا، اور تم اہل کتاب کی جانب سے تکلیف دہ باتیں یا مشرکوں کی جانب سے تکلیف دہ باتیں سنتے رہو گے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم ثابت قدم رہو گے، وَتَتَّقُوا اور متقی رہو گے۔ ثابت قدم رہنا یعنی کہ باوجود تکالیف کے، باوجود مصائب کے تم اپنے راہ حق کے اوپر ڈٹے رہو گے، اور تم اللہ کی ناراضگی سے بچتے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ پس یقیناً یہ ہے، من عزم الامور معاملات کی پختگی میں سے، الامور امرز کی جمع ہے، یعنی جو اللہ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں ان میں جو پختہ رہنے کے لیے چیز ضرورت ہے وہ یہ صبر اور تقوی ہے، یا حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ یہ واجب کاموں میں سے ہے کہ انسان ثابت قدم رہے اور متقی رہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ معاملات یعنی جو واجب معاملات ہیں، لازم معاملات ہیں، یہ بھی ان میں سے ہے کہ انسان ثابت قدم بھی رہے اور متقی بھی رہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے صبر اور تقوی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا، بعض روایات میں جیسے بخاری وغیرہ میں بھی روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احد سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں متنبع کیا گیا کہ اس کے بعد غزوہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ عام ہے، اس کو اللہ رب العزت جو ہے نا اس سارے واقعے کے بعد لے کر آئے ہیں کہ یہ اس بات پر دلیل ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے معرکہ ختم ہو گیا ہے، معرکہ بھی جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور یاد کرو جب کہ لیا تھا اللہ نے، میثاق الذین میثاق پختہ عہد، الذین ان لوگوں کا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ از کا جو لفظ ہے، از جب آتا ہے تو اس کے اندر ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اذکروا از یاد کرو جب کہ، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اذکروا کا کہ یاد کرو، وَإِذْ اور جب یعنی کہ یاد کرو جب، اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق الذین پختہ عہد ان لوگوں کا، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے پختہ عہد لیا، اور ایک یہ کہ جو ان سے عہد لیا گیا تھا وہ تم سے لیا جا رہا ہے۔ دونوں معنی ہیں اس کے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد رکھو اس بات کو کہ لیا اللہ نے، میثاق الذین مختہد ان کا جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے، لازماً تم بیان کرتے رہو گے اسے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی کتاب کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو گے، ولا تکتمونہ اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، متی کی انجیل میں ہے کہ جو باتیں تم مجھ سے اندھیرے میں تاریکی میں سنتے ہو تم اسے دن کے اجالے میں لوگوں سے کہو گے، اور جو تم اپنے کوٹھوں میں بات کرتے ہو وہ تم چھت پر چڑھ کر اعلانیہ کرو گے، یعنی ان سے بھی یہ بات عہد لیا گیا اور یہ بات ہم سے بھی کہی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ لازماً تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرتے رہو گے، واضح کرتے رہو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم چھپاؤ گے نہیں اسے، فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے یعنی جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب، نبذو انہوں نے پھینک دیا، اسے یعنی اس عہد کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، ظاہر کی جمع ظہور ہے، واشتروا اور انہوں نے خرید لیا، بھی اس کے بدلے، ثمناً قلیلا مال تھوڑا سا، مول تھوڑا سا،
یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس بات کی مذمت کی کہ زیادہ مال کیوں نہیں لیا، وہ یعنی ساری دنیا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا ہی مال ہے۔ اللہ نے اس بات کو کہا کہ بھی جو بھی دنیا انہوں نے حاصل کی وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ تو برا ہے ما یشترون جو کہ وہ حاصل کرتے ہیں، جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن آپ ہرگز گمان نہ کریں، الذین ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، فرح یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو آتاؤ انہوں نے کیا ہے، یعنی جو کام انہوں نے نیکی کے کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یہ کہ یحمدو وہ تعریف کیے جائیں، ان کی تعریف، یحمدو فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے نا، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما اس پر بھی جو لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا، یعنی جو انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے اس پر تو وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ تعریف کے طالب بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کی بھی جائے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے وغیرہ، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیا کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، تو لیکن وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی وہ تعریف کے یعنی خواہش مند ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم پس تو ہرگز گمان نہ کرنا انہیں، بمفازۃ چھوٹ جانے والا، من العذاب عذاب سے، فازا یفوز ہم پیچھے بھی لفظ یہ پڑھ کر آئے ہیں، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ فازا کے ساتھ جب با کا صلہ آئے یا فی کا صلہ آئے تو اس کے معنی کامیاب ہونا ہوتا ہے، لیکن اور یہی لفظ فازا یفوزو کے ساتھ جب بن آ جائے تو پھر اس کا معنی چھوٹ جانا، کسی چیز سے بچ جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بمفازۃ من العذاب، تو من کے صلے کے ساتھ اس کا معنی بدل جائے گا کہ صلہ پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب پس آپ انہیں عذاب سے چھوٹ جانے والا گمان نہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق بخشے کہ ہم کتاب کا علم بھی حاصل کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ہر شخص کے اوپر وحی بھیج دے، ہر شخص کو جو ہے نا وہ علم دے دے، نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اصول، ایک اسلوب رکھا ہے، تو اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے آسمان و زمین پر۔ اللہ چاہے تو نبیوں کو ویسے ہی کامیاب کر دے، یہ مارکے ہی برپا نہ ہو، قتل ہی نہ ہو کوئی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ان فی خلق